دنیا کے اندر یہ کون سی بات ہے کہ امن، آپ کا امن لوگوں کو مارنے کے بعد ہی آتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کو واقعی امن کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ لوگوں کو مارنے سے پہلے لفظ امن کو اپنی ذہن کے اندر لے آئیں اور باتیں کریں کہ ہم ایک ٹیبل ٹاک کریں گے اور ہم دونوں طرف سے باتیں کریں گے، اگر بات بن جائے گی تو ٹھیک ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ if you have lots of power then you destroy each and everything؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ if you have super power، if you have nuclear power، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عام لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ کتنی پولیٹیکل دنیا کے اندر لیڈر ہے جنہوں نے دنیا کو بدترین بنا دیا ہے، اور یہ جب پولیٹیکل لیڈر جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپس کے اندر مل کے باتیں کرتے ہیں اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن اس ماں کا بیٹا بچھڑ جاتا ہے، اس چھوٹی بچی کا باپ بچھڑ جاتا ہے، اس بہن کا بھائی مر جاتا ہے، اس باپ کا گھر خالی ہو جاتا ہے، اور ان لیڈرز کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہ جب واپس پاور میں آتے ہیں، پہلی بات تو یہ پاور میں ڈائریکٹ نہیں آتے، یہ اپنے پیسے کا اور اپنے ایسٹس کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بعد جب یہ پاور میں آتے ہیں تو پاور کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، اور دنیا گواہ ہے، ایسے بہت سے لیڈرز ہیں جو ایک بار پاور میں آتے ہیں اور پھر جب پاور کے اندر ہوتے ہیں تب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب وہ پاور کے بعد نکل جاتے ہیں تب وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں ایک پوزیشن کے اوپر ہوں، اور جب میں پوزیشن سے فری ہو جاتا ہوں تب میں کہتا ہوں کہ میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، میں امن کو سپورٹ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ جب میں پاور میں تھا تو میں نے کیا کیا؟ ایک لیڈر کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے وہ انصاف پسند ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک دو لوگوں کو انصاف دے کر یہ انصاف پسند ہے، یا یہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ عام لوگوں کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ لوگوں کے حالات بدترین کر دیتے ہیں کہ جب ان کو کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں ملتی وہ پھر آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور یہی ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اب کبھی جاؤ کسی ہاؤس کے اندر، کیسے یہ لوگ گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈر کے اندر کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا۔ یہ بات میری بات یاد رکھ لیجئے گا، یہ آپس کے دشمن نہیں ہوتے، یہ صرف ہمارے دشمن ہوتے ہیں، اور ہماری دشمنیوں کے اوپر ہی یہ لوگ پیسے چھاپتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور ہمارے اوپر ہی حکومت کرتے ہیں۔ اگر ایسی چیزیں چلتی رہی، شروع سے ایسی آ رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ایسی آ رہی ہے، اور آج تھوڑا بہت یہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ بادشاہت کا نظام تو نہیں کرتے، لیکن فل سوٹ کے اندر ایک بڑے ہیلی کاپٹر کے اندر، ایک بڑے ایروپلین کے اندر اڑتے ہیں، پھر دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ لینڈنگ کرتے ہیں، وہاں پر گپے شپے کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور دو باتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری ملک کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ان کے سامنے کیمرہ اور یہ میڈیا آ جاتی ہے تب یہ بڑے امن کے رہنما بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے امن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کون سا امن ہے؟ کیا امن کی یہ ڈیفینیشن ہے؟ نہیں ہے۔ دنیا گواہ ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یا وہ کتابیں یہ پڑھیں گی کہ کس طریقے سے ان پولیٹیکل لیڈرز نے ہماری عام زندگی کو، ہمارے اسکولوں کو، یعنی یہ لوگ وہ ہر چیز وہ چھینتی ہے جو چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ سب سے پہلے یہ لوگ ہمارا کھانا پینا چھینتے ہیں، ان کو اتنا دو تاکہ یہ کھا سکے، یہ خوش نہ رہ سکے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ پریشان رہے، جب آپ خوش ہو جاؤ گے، جب آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ لو گے، جب آپ بڑے لوگ بن جاؤ گے تو آپ ان کے پاس کیوں جاؤ گے، اور ہمیں ان کے پاس کیوں جانا چاہیے؟ یہ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں ان کے پاس کیوں جانا چاہیے؟
یہ ان بچوں کے قاتل ہے. شاید یہ آپ کے ملک کے اندر نہیں, آپ کے ریجن کے اندر نہیں, لیکن کسی اور ملک کے اندر جو عمر آپ کی چھوٹی ننھی سی بچی کی ہے, اسی عمر کی بچیوں کو یہ لوگ مارتے ہیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے. یہ بڑے تلخ الفاظ ہے. تب تو رسول نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہیں تو ہم مر بھی جائیں, یہ لوگ کہیں تو ہم زندہ رہ جائیں. اور سارا کیپٹلزم اس کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ نو اینی ون لیڈر. پھر کچھ لوگ سوال کریں گے یار یہ نہیں ہوتے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر بہت سے ممالک کے اندر ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, لیکن اگر جمہوریت نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ کوئی اور دوسرا آ جاتا اور وہی ہمارے اوپر حکومت کرتا. تو یہ لوگ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے رہبر بنا دیے ہے. یہ پاور میں آنے سے پہلے اور پاور میں آنے کے بعد ان کے دو الگ رویے ہیں. ان کے عام لوگوں کے ساتھ الگ رویہ ہے اور ان کے اپنے دشمن کے ساتھ, ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک الگ رویہ ہے. یہ کبھی بھی آپ کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے. اور دنیا کون ہے آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے والے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ جن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, کیا وہ یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, امن کو سپورٹ کریں گے, دنیا کے اندر امن لے آئیں گے, دنیا کو بھوک سے بچائیں گے؟ نہیں. یہ اگر پاور کے اندر آ جاتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کسی پاگل کے ہاتھ میں پاور ہو جائے پھر وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے؟ اب دنیا گواہ ہے. جس کو ہم اپنا عظیم ترین لیڈر سمجھتے ہیں, اس کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ ان کی ذاتی زندگی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ بڑے لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور ہم عام لوگ, کیونکہ عام انسان کی یہی اپروچ ہوتی ہے کہ ان کو کتنا بھی مارو وہ کبھی بھی پاور کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ تلخ حقیقت ہے. پھر ہم سب اس میں آ جاتے ہیں. ہم جو ہے ہمیشہ پاور کے سائڈ ہوتی ہے. ہمارے لیڈر ہمیں کتنی گالیاں دے, ہمیں کتنا بیوقوف بنائے, ہمیں کبھی نہیں سوچتے, کیونکہ وہ ساری تحقیق کرنے کے بعد ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کیا بات کرنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اچانک کیسے مشہور ہو جاتے ہیں. یہ مشہور نہیں ہوتے, یہ اپنا پیسہ, اپنی انویسٹمنٹ میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں. اور ہم میڈیا کے اوپر اندھا ترین یقین کرتے ہیں کہ میڈیا جو دکھاتی ہے وہ حقیقت ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک میڈیا کا بندہ رہا ہوں, میں نے کچھ ٹائم میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ آف اسکرین کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے یہ جو لوگ آپ کو یہ میڈیا کے اوپر ہنسی مذاق میں نظر آتے ہیں, یہ کس طریقے سے یہ لوگ گندے ترین ہیں. تھوڑے آنکھیں کھولیں. اگر آنکھیں نہیں کھولتے, جب آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوگا, جب آپ کے بچوں کو یہ ماریں گے, تب آپ کی آنکھیں کھولی جائے گی.